اب ہے اقسام. فصاحت کی 3 اقسام ہیں: فصاحت کلمہ، فصاحت کلام اور فصاحت متکلم. ٹھیک ہے. فصاحت کلمہ یعنی ایک بندہ ہے، اس کا کلام ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن ہے، تو فصیح و بلیغ ہے. تو ہر ایک سب سے پہلے جو فصاحت آئے گی وہ کلمے میں آئے گی. ٹھیک ہے. یعنی جب ہم بات کریں گے فصاحت و بلاغت کے ساتھ بات کریں گے تو سب سے پہلے ایک کلمہ، ہمارا جو ایک ورڈ ہے، ورڈ بھی جو ہے نا اس میں فصاحت ہونی چاہیے. ایک ایک کلمے کو بالکل واضح اور فصاحت والا کلمہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور پھر کلمے سے مل کر، کلموں کو آپس میں جوڑ کر کلام بنے گا. تو کلام میں فصاحت ضروری ہے. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ فصاحت کلام ہونا چاہیے. اور تیسرا ہے کیا ہے؟ متکلم. بات کرنے والے کے اندر فصاحت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. یعنی فصاحت 3 جگہ پہ فصاحت ہے کہ آپ کا کلمہ فصاحت سے بھرپور ہو. ٹھیک ہے. آپ کے کلمہ یعنی آپ جو ورڈ ادا کر رہے ہیں، آپ ایک کلمہ ادا کر رہے ہیں اپنے زبان سے، تو اس میں فصاحت ضروری ہے. ٹھیک ہے. پھر کلمے مل کر کلام بنتے ہیں، تو فصاحت کلام. ٹھیک ہے. دوسری قسم ہے. اور تیسری قسم ہے فصاحت متکلم. اب سب سے پہلے جو انہوں نے قسم بیان کی وہ ہے فصاحت کلمہ. ٹھیک ہے. فصاحت کلمہ تعریف. اب کلمہ فصاحت والا ہونا چاہیے. یعنی آپ کا جو ایک ایک ورڈ ہے، ایک ایک حرف جو آپ ادا کر رہے ہیں، ایک ایک ورڈ جو آپ ادا کر رہے ہیں، کلمہ ہے وہ. ٹھیک ہے. اور وہ فصاحت سے بھرپور ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب اس کی تعریف کیا انہوں نے کی کہ کلمے کا تنافر حروف، مخالفت قیاس اور غرابت سے خالی ہونا. یعنی جیسے ہم کوئی بھی لفظ ادا کر رہے ہیں تو آپ وہ 3 چیزوں سے خالی ہونا چاہیے. یعنی اس کلمے کے اندر 3 چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو اگر ان تنافر حروف ہو، مخالفت قیاس یا غرابت، ان تینوں میں سے کوئی بھی چیز فصاحت کلمہ کے اندر یعنی کلمے کے اندر ہے تو وہ کلمہ فصاحت والا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب تنافر حروف سب سے پہلے، یعنی ایسا تنافر حروف کیا ہے؟ یعنی کلمے میں کیا نہیں ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے. تنافر حروف نہیں ہونے چاہیے. تنافر حروف کیا ہیں؟ تنافر حروف کلمے کا ایسے حروف سے مرکب ہونا کہ زبان سے اس کے ادا کرنے میں دشواری ہو اور اس کا سننا سماعت کے لیے گراں ہو. ٹھیک ہے. یعنی ہم جو بھی لفظ ادا کریں گے، جو بھی ہم کلمہ ادا کریں گے، تو وہ کلمہ تنافر حروف والا نہ ہو. یعنی اس میں تنافر حروف نہ ہو. ٹھیک ہے. تنافر نفر سے، نفر کا مطلب ہوتا ہے بھاگنا. ٹھیک ہے. یعنی ایسا کلمہ ہم زبان سے ادا نہ کریں جس سے ہماری طبیعت بھاگتی ہو، طبیعت کو ناگوار گزرے. ٹھیک ہے. تو بہت سے ایسے کلمات ہوتے ہیں جو ہماری طبیعت کو سن کے اچھے نہیں لگتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کوئی ایک بندہ بات کر رہا ہے تو وہ ایسے الفاظ استعمال کر رہا ہے اپنے کلام میں، ایسے کلمے، ایسے الفاظ استعمال کر رہا ہے جو ہمیں سن کر بہت برے لگ رہے ہیں، بہت گراں گزر رہے ہیں. ٹھیک ہے. بہت سی آوازیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں گراں گزرتی ہیں، ہماری طبیعت کو اچھی نہیں لگتی. اور بہت سے کلمے ایسے ہوتے ہیں جو ہماری طبیعت کو اچھے نہیں لگتے. ٹھیک ہے. جس طرح اردو میں ہم اس کی مثال لیں گے جیسے لونڈا. ٹھیک ہے. لونڈا ایک اردو کا لفظ ہے. ٹھیک ہے. لیکن سننے میں یہ بہت برا، ایک بازاری سا لفظ ہے اور بہت برا محسوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے یہاں پہ انہوں نے مثال دی ہے، جیسے صفحہ، نکاح. ٹھیک ہے. تو اونٹ کے چارے میں کام آنے والا ایک پودا ہے صفحہ اور نکاح. تو یہ الفاظ ایسے ہیں جو سن کے گراں گزر رہے ہیں، یعنی عربی کے الفاظ ہیں تو ہم اچھے نہیں لگ رہے ہیں ہمیں سن کے. ٹھیک ہے. تو عربی یعنی جیسے جن کی عربی لینگویج ہے ان پر تو یہ بہت ہی گراں گزر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم جیسے ہم اردو زبان استعمال کرنے والے ہیں، تو ہمیں جیسے لونڈے کا لفظ ہے تو یہ واضح طور پہ جیسے سمجھ آ رہا ہے، تو یہ اچھا نہیں لگ رہا طبیعت کو. تو ایسے الفاظ کلمے میں نہ ہوں جو طبیعت کو گراں گزرتے ہوں. ٹھیک ہے. طبیعت کو گراں گزریں، ہمیں پسند نہ آئیں، ہماری طبیعت کو برے لگیں. جیسے اس کی ہم ایک مثال لیں گے، ایک شعر سے آپ کو سمجھاؤں. جیسے کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کھڑکیاں، کھڑکیوں سے کے کھڑکنے سے کھڑکتا ہے کھڑک سنگھ. ٹھیک ہے. تو اب یہ کیا ہے، ایک عام طور پہ ہم یہ شعر پڑھیں تو وہ اگلا بندہ کہے گا کہ یہ کیا بول رہے ہیں نا، پتہ نہیں کیا مطلب اچھا نہیں لگے گا یہ سن کے.
ٹھیک ہے، تو یہ ہے تنافر حروف کہ ایسے الفاظ جو زبان سے ادا کرنے میں بھی مشکل ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کا سننا بھی سماعت کے لیے گراں گزرے، اگلے بندے کو سن کے وہ الفاظ اچھے نہ لگیں. تو ایسے کلمہ فصاحت کلمہ یہ ہے، ٹھیک ہے، جس میں تنافر حروف نہ ہو. یعنی فصیح کلام ایسا ہوتا ہے، فصیح و بلیغ کلام ایسا ہو بالکل جو سادہ سمپل کلام ہو، دوسرے بندے کو سن کر اچھا بھی لگے، اچھا محسوس ہو، ٹھیک ہے، اور سادہ اور سلیس الفاظ اس میں استعمال کیے گئے ہوں. ٹھیک ہے، تو یہاں سب سے پہلے کیا ہے کہ فصاحت کلام میں، کلمے میں، کہ آپ تنافر حروف اس میں نہ ہوں. کیسے حروف نہ ہوں؟ جو انسان کو سن کے برے لگیں، ٹھیک ہے، ادا کرنے میں بھی مشکل ہوں اور سننے والے کو بھی گراں گزرے. جیسے ہے صفحہ، اب یہ ادا کرنے میں بھی مشکل ہے اور اگلے بندے کو سن کے بھی اچھا نہیں لگے گا، ٹھیک ہے، سماعت کے لیے گراں ہے. آگے ہے نقاخ، صاف اور شیریں پانی، تو یہ بھی ادا کرنے میں بھی مشکل ہے اور دوسرے بندے کو سننے میں بھی اچھا نہیں لگتا. دوسری چیز ہے مخالفت قیاس، کلمے کا وزن کے اعتبار سے صرفی قواعد کے خلاف ہونا. جیسے بھوک کی جمع بقات، یہ خلاف قاعدہ و قیاس ہے. قیاساً اس کی جمع ابواق ہونی چاہیے، اسی لیے جو اسم اجوف ہو اس کی جمع افعال کے وزن پر آتی ہے. اب دوسرے نمبر پہ یہ چیز ہے کہ آپ جو وہ کر رہے ہیں، آپ جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں، آپ جو کلمہ استعمال کر رہے ہیں، وہ مخالفت قیاس نہ ہو. مخالفت قیاس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گرامر کے خلاف نہ ہو، ٹھیک ہے، قیاس کے خلاف نہ ہو. مطلب آپ جو بھی اردو استعمال کر رہے ہیں تو اردو کے گرامر کے مطابق آپ بات کریں گے، ٹھیک ہے. آپ جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں وہ اردو کے گرامر کے مطابق. انگلش ہے، انگلش میں بات کرتے ہیں تو انگلش کی گرامر ہونی چاہیے اس میں، ٹھیک ہے. ایک کلمہ ہے، کلمے سے آگے کلام بنے گا، ٹھیک ہے. ایک ورڈ ہے، ورڈ سے آگے سینٹنس بنے گا، اسی سے آگے پیراگراف بنے گا. تو اگر ہم پیراگراف بناتے ہیں، سینٹنس بناتے ہیں یا کوئی بھی لفظ اس میں استعمال کر رہے ہیں، کلمہ استعمال کر رہے ہیں، اگر وہ گرامر کے خلاف ہوگا تو ہمارا سینٹنس فصیح و بلیغ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. تو دوسری چیز یہاں پہ انہوں نے یہی بیان کی کہ مخالفت قیاس، کہ قیاس کے مخالف ہونا، ٹھیک ہے، گرامر کے مخالف الفاظ نہ ہو. وہ کلمے کا وزن کے اعتبار سے صرفی قواعد کے خلاف نہ ہونا، ٹھیک ہے. جیسے عربی گرامر میں دو چیزیں ہوتی ہیں، صرف اور نحو. اگر ہم عربی استعمال کر رہے ہیں، اس کے جملے بنا رہے ہیں، ترکیبیں بنا رہے ہیں، تو اس میں ہم اگر ہمارے جو عربی ورڈ ہیں وہ اگر صرف و نحو کے خلاف ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ہمارا جملہ غلط ہے، ٹھیک ہے، اور وہ فصیح و بلیغ بھی نہیں ہے. تو یہاں پہ بھی انہوں نے دوسری چیز بیان کی کہ آپ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ فصیح و بلیغ ہونے کے لیے یہ ضروری ہے سب سے پہلا کہ تنافر حروف اس میں نہ ہوں. ایسے الفاظ آپ استعمال نہ کریں جو آپ ادا کرنے میں مشکل ہوں اور سننے کے لیے بھی گراں ہوں، ٹھیک ہے. اور دوسری چیز ایسے الفاظ استعمال بھی نہ ہوں کہ جو کیا ہے مخالفت قیاس ہوں، گرامر کے خلاف ہوں، قیاس کے خلاف ہوں، ٹھیک ہے. یہاں پہ کہا کہ وزن کے اعتبار سے سروی قواعد کے خلاف ہونا. جیسے بوک، بوک کہتے ہیں کہ ایک باجا، ہوا مار کے ایک باجا بجتا ہے بوک، تو اس کو کہتے ہیں بوک، ٹھیک ہے. تو اس کی جمع اگر ہم بکات لکھ دیں، ٹھیک ہے، بوک کی جمع بکات لکھ دیں تو یہ جمع غلط ہوگی، ٹھیک ہے. قیاساً اصل میں اس کی جمع کیا ہے؟ ابواق ہونی چاہیے، کیونکہ ایک رول ہے، ایک قاعدہ ہے کہ اس میں جو اسم اجوف ہو، جیسے بھوک اجوف ہے، واو درمیان میں آ رہا ہے، اجوف واوی، تو جو اسم اجوف ہو اس کی جمع کیا ہے؟ افعال کے وزن پہ آتی ہے. تو صرفی قواعد اور نحوی قواعد کے خلاف نہ ہو آپ کا فصیح و بلیغ والا کلمہ، ٹھیک ہے. تو کلمے میں تنافر حروف نہ ہو، مخالفت قیاس نہ ہو. اور تیسری چیز کیا ہے؟ غرابت. غرابت یعنی کلمے کا استعمالاً غیر مانوس اور غیر واضح ہونا، ٹھیک ہے. کلمے کا غیر مانوس ہونا اور غیر واضح ہونا، یعنی غرابت کیا ہے؟ اجنبی کو کہتے ہیں نا، غریب کا مطلب ہوتا ہے اجنبی. تو ایسے الفاظ استعمال نہ ہوں جو آپ کی لینگویج میں اجنبی ہوں، یعنی وہ کسی نے سنے نہ ہوں، نئے الفاظ، ایک مشکل الفاظ کہ اگلا بندہ آپ کی بات سن کے اس کو فوراً سے یعنی اس کے دماغ میں بات سمجھ ہی نہ آئے کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو فصیح و بلیغ کے لیے تیسری چیز کیا ہے؟ غرابت. کلمے کا استعمالاً غیر مانوس اور غیر واضح ہونا، یعنی مانوس نہ ہوں وہ الفاظ اور واضح نہ ہو کہ آپ بات کر رہے ہیں کسی سے تو اگلا بندہ آپ کی بات سن کر آپ کی بات کو فوراً سمجھے نہیں،
ٹھیک ہے، یعنی اس کا استعمال بھی کم ہو اور اس کے معنی مراد کی طرف ذہن جلدی منتقل نہ ہو، ٹھیک ہے، جلدی منتقل نہ ہو، اس کا استعمال کم ہو۔ تو ایسے الفاظ بھی استعمال نہ ہو، جیسے تقعقع بمعنی اجتماع، افرنقع بمعنی انصرف۔ جیسے عربی میں ہم کوئی استعمال کر رہے ہیں اجتماع جمع ہونے کے معنی میں، ٹھیک ہے، تو کہ لوگ جمع ہو گئے، ٹھیک ہے، تو اجتماع کا معنی استعمال کریں گے تو جو سننے والا ہے وہ فوراً سے سمجھ جائے گا کہ انہوں نے کہا ہے کہ اجتماع، ناس لوگ جمع ہوئے ہوئے، ٹھیک ہے، لیکن ہم اس اجتماع کی جگہ ایک نیا الفاظ لے کر آئیں تقعقع، تو یہ غیر مانوس ہے، ٹھیک ہے، اگلا بندے کو یعنی فوراً سے سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ یعنی تقعقع کے معنی کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ اور افرنقع بمعنی انصرف، انصرف الناس لوگ جو ہے نا پھر گئے، ٹھیک ہے، تو انصرف اگر آپ استعمال کریں گے پھرنے کے معنی میں کہ لوگ چلے گئے پھر گئے یہاں سے، تو انصرف ایک واضح معنی ہے، ٹھیک ہے، مانوس ہے، ہر ایک بندے کو یعنی عام سے بندے کو بھی اس کا مطلب پتہ ہے، لیکن اگر اس کی جگہ افرنقع کا لفظ استعمال کریں تو یہ غیر مانوس ہے، ٹھیک ہے، زیادہ لوگوں میں یہ چیز نہیں ہے، حالانکہ عربی کے الفاظ ہیں لیکن یہ غیر مانوس اور غیر واضح ہیں، ٹھیک ہے، تو جلدی سے انسان اس بات کو سمجھ نہیں سکے گا۔ تو یہاں پہ 3 چیزیں بیان کی کہ آپ فصیح و بلیغ ایسا کلام ہوتا ہے جو انسان